ترکیہ کے صدر کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ صدر رجب طیب اردگان کا وزیراعظم ہاؤس آمد پر شاندار استقبال۔ وزیراعظم شہباز شریف اور مہمان صدر کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش۔ ترک صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ترک صدر کی آمد کے موقع پر دونوں ممالک کا ترانہ بھی بجایا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے وزراء اور وفد کا تعارف بھی کرایا گیا۔ Ladies and gentlemen, appearing on the horizon, the 3-ship formation of F-16 Fighting Falcon, presenting salute to our honorable guests. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ پاک فضائیہ کے F-16 تھنڈر طیاروں کی مہمان صدر کو سلامی۔ صدر رجب طیب اردگان نے پاک فضائی کے طیاروں کے فلائی پاس کا مشاہدہ کیا۔ مہمان صدر کی آمد پر شاہراہ دستور پر سرخ اور سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کا روایتی رقص بھی پیش کیا گیا۔ مہمان صدر نے وزیراعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ شاہینوں نے تاریخ رقم کر دی۔ قومی ٹیم نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ون ڈے ہدف حاصل کر لیا۔ 353 رنز کا پہاڑ، آخری اوور میں عبور۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کپتان محمد رضوان کی 122 رنز کی ناقابل شکست اننگز، سلمان علی آغا کے 134 رنز، رضوان اور سلمان کی چوتھی وکٹ کی ریکارڈ شراکت داری مل کر 260 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے قومی ٹیم کو 353 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ترک صدر کی پاکستان آمد پر وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام جاری۔ وزیراعظم نے کہا، پوری قوم میرے بھائی صدر رجب طیب اور قابل احترام بہن خاتون اول ایمن ایردوان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ صدر رجب طیب ایک بصیرت والے سیاستدان ہیں جنہوں نے ترکیہ کو بدل دیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دورے پر ہم تعلقات کو بلندیوں پر پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری منسوخ۔ تقریب آج کے بجائے کل ہوگی۔ ذرائع سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ حلف برداری کی تقریب ججز تعیناتی کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ وزارت قانون کی جانب سے نئے ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن رات گئے جاری کیا گیا۔ جسٹس اعجاز سواتی، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس جنید غفار، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، جسٹس ہاشم کاکر، جسٹس عامر فاروق اور دیگر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر کے بجائے عام جج کرتے ہیں۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اب آرمی میں بھی جوڈیشری کو بنا دی جائے؟ جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں، بحث میں وقت ضائع نہ کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ملک دشمن عناصر کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ آرمی چیف کہتے ہیں، ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی۔ فتنۃ الخوارج کی فرسودہ سوچ کو ملک پر مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ فتنۃ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے تو آئین کا آغاز ہی اللہ کی حاکمیت سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ قوم ان کے سامنے آہنی دیوار ہے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکالے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا۔ فیصلہ شیر افضل مروت کے شوکاز نوٹس کے جواب اور اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے جاری کیا۔
IMF की एक और सख्त शर्त पूरी, ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे। काबीना की सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफा 15A शामिल करने की मंजूरी। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन मुल्की और गैर मुल्की असासे जाहिर करेंगे। तफसीलात तक रसाई अवाम को भी मिलेगी। तरमीमी मुसव्वदा जल्द पार्लियामेंट में ही मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद मुसव्वदा IMF को मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ते के बाद ट्रंप का यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग का आगाज करने वाले रूसी सदर अब जंग के खात्मे के ख्वाहां हैं। रूसी सदर चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए और दोबारा शुरू ना हो। वो अमन के हुसूल के रास्ते पर गामजन हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग मरने मारने से बाज रहें। अमन के दुश्मन नेतन्याहू ने गजा में जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्राएली फौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। अरब मीडिया का कहना है कि हमास और इस्राएल की जंग किसी भी वक्त दोबारा छिड़ सकती है। इस्राएल ने रिजर्व फौज को तलब कर लिया है। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा पर हमले को जरूरी ख्याल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफबर्दारी मनसूख। तकरीब आज के बजाय कल होगी। वज़राए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हलफबर्दारी की तकरीब जजेस तैनाती के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। वज़ारत कानून की जानिब से नए जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। जस्टिस एजाज स्वाति, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस जुनेद गफ्फार, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक और दीगर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बरात आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। शब बरात की मुनासबत से खुसूसी इबादत का इनकाद होगा। मसाजिद में उलमा कराम और मुकर्ररीन शब बरात की फजीलत बयान करेंगे। इस रात कायनात के तमाम अमूर जैसे कि अरूज व ज़वाल, कामयाबी व नाकामी और रिस्क में वुसअत व तंगी की फहरिस्त मुरतब की जाती है। अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान, रिस्क की कुशादगी की दुआएं होंगी।